ایک شخص اپنے دوستوں کی محفل میں باقاعدگی سے شریک ہوتا تھا۔ اچانک کسی اطلاع کے بغیر اس نے آنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک انتہائی سرد رات میں اس محفل کے ایک بزرگ نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اس کے گھر چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اس شخص کو گھر میں تنہا ایک آتش دان کے سامنے بیٹھا پایا جہاں روشن آگ جل رہی تھی۔ ماحول کافی آرام دہ تھا۔ اس شخص نے مہمان کا استقبال کیا۔ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے اور آتش دان کے پاس رقص کرتے ہوئے شعلوں کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد مہمان نے ایک لفظ کہے بغیر جلتے انگاروں میں سے ایک کا انتخاب کیا جو سب سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اس کو چمٹے کے ساتھ اٹھایا اور ایک طرف الگ رکھ دیا۔ میزبان خاموش تھا مگر ہر چیز پر دھیان دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تنہا انگارے کا شعلہ بجھنے لگا۔ تھوڑی سی دیر میں جو کوئلہ پہلے روشن اور گرم تھا اب ایک کالے اور مردہ ٹکڑے کے سوا کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ سلام کے بعد سے بہت ہی کم الفاظ بولے گئے تھے۔ روانگی سے پہلے مہمان نے بیکار کوئلہ اٹھایا اور اسے دوبارہ آگ کے بیچ رکھ دیا۔ فوری طور پر اس کے چاروں طرف جلتے ہوئے کوئلوں کی روشنی اور حرارت نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب مہمان روانگی کے لیے دروازے پر پہنچا تو میزبان نے کہا، آپ کی آمد کا اور آپ کے اس خوبصورت سبق کے لیے بہت شکریہ۔ میں جلد ہی آپ کی محفل میں واپس آ جاؤں گا اور آپ کی محفل کا حصہ بن جاؤں گا۔ اکثر محفل کیوں بجھ جاتی ہے؟ پیارے دوستوں، ہمارے اس چھوٹے سے قصے کو سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری بہت ساری محفلیں جو ہمارے دوستوں کے بغیر ادھوری ہوتی ہیں وہ اچانک سے بجھ جاتی ہیں، ان کی جان، ان کی رونق اچانک سے چلی جاتی ہے۔ تو یہ سمجھانا آپ کو بہت آسان ہے کیونکہ محفل کا ہر رکن دوسروں سے آگ اور حرارت لیتا ہے۔ گروپ کے ارکان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شعلے کا ایک حصہ ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کی آگ کو روشن کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور ہمیں اپنے درمیان اتحاد کو قائم رکھنا چاہیے تاکہ محبت کی آگ واقعی مضبوط، مؤثر اور دیر پا ہو اور ماحول آرام دہ رہے۔ گروپ بھی ایک کنبے کی طرح ہوتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کبھی کبھی ہم کچھ پیغامات سے ناخوش اور ناراض ہوتے ہیں۔ جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس تعلق کو قائم رکھنا چاہیے۔ ہم یہاں ایک دوسرے کی خیریت سے آگاہ رہنے کے لیے، خیالات کا تبادلہ کرنے یا محض یہ جاننے کے لیے ہیں کہ ہم تنہا نہیں ہیں۔ دوسروں سے حرارت لیں اور اپنی حرارت سے دوسروں کو مستفید کریں اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس شعلہ کو زندہ رکھیں اور اللہ کی بخشی گئی سب سے خوبصورت چیز دوستی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ تو ہماری آج اس چھوٹی سی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ دوست ہماری جان ہوتے ہیں، ہماری محفل کا حصہ ہوتے ہیں، ہماری محفل کی رونق ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے سے ملتے رہنا، حال احوال جانتے رہنا، ایک دوسرے کے دکھ اور پریشانیوں کو سننا، ایک دوسرے سے اپنے خیالات کا تبادلہ کرنا ہمیں جان ڈال دیتا ہے اور ہمیں زندہ رکھتا ہے، ہمیں متحرک رکھتا ہے۔ تو وہ دوست جو آپ کی محفل سے چلے گئے ہیں یا آپ کی محفل کی رونق جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تو اپنے ان دوستوں کو یاد کیجیے، اپنے اس دوستوں سے ملیے کہ آخر کیا مسئلہ ہے، انہوں نے محفل میں آنا اور بیٹھنا ختم کر دیا ہے۔ تو یقین جانیے جب آپ ان سے ملیں کہ انہیں واپس اپنی محفل کا حصہ بنائیں گے تو انہیں بھی بہت خوشی ہوگی اور آپ کی محفل کی رونق بھی واپس آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے گا، اور اگر آپ فرسٹ ٹائم ہمارے اس چینل پر آ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو اگر پریس کریں گے تو آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بر وقت ملتی رہے گی۔ آخر پہ آپ سے اجازت چاہوں گی اور دعاؤں کی درخواست کروں گی، اپنی دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔